پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری عمل کے ذریعے نکلا ہے. یہ بہت بڑا دھبا ہے اس کے اوپر. جمہوری عمل کے ذریعے نکلا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکلا ہے. اچھا سر, آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا یہ میرا آخری الیکشن ہے یو سی کا, لیکن اب تو خیر 10 گنا زیادہ. میں کہہ رہا ہوں جی ابھی 15 گنا ہوگی. میں یہ دیکھیں حقائق کا سامنا کرنا. بہت سی سیاستدان ہیں ہمارے, وہ کہہ رہے ہیں 15 گنا مہنگائی اور ہو. ہاں یہ ان کا ٹاسک ہے. میں اس ٹاسک سے انکار کرتا ہوں. جی میں یہ ٹاسک بالکل نہیں دے رہا. جی جی 6 کی 6 گورنمنٹ اس کی. سر کوئی فیکٹس پہ بات کریں, فیکٹس پہ بتائیں نا کہ اس کی گورنمنٹ کو آپ نے کیوں اتارا. میں نہیں اتارا, میں نہیں اتارا, عوام نے اتارا. سن نہیں عوام نے نہیں, میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ عمران خان کو اس نہج پہ لے کے آئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں سارے سسٹم تو بھائی ہم بات ہی کر رہے ہیں. عمران خان بالکل جیت کر نہیں آیا. عمران خان ویسے ہی آیا جیسے 88 میں نواز شریف. سر آپ نے اپلائی کیا تھا پچھلی دفعہ اور پھر آ جاتے ہیں خواجہ صاحب, تو کیا اس دفعہ بھی آپ لوگ اپلائی کریں گے اور کوئی آ جائے گا اور آپ لوگ بسم اللہ کریں گے اور چلے گی عوام کو بھی کہیں گے چلے گی. میں تو میں نے 4 الیکشن لڑے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری وکٹری 4 ہی ہے. حکومت بن رہی تھی, آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ہمارے رزلٹ روک کے کئی دن ہمیں حکومت نہیں بنانے دی. 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی. ان کے ایک وزیر اعظم نے مس یوز آف پاور کیا, اس کو بتایا ڈیموکریٹیکلی کہ آپ مس یوز آف پاور کر رہے ہیں, آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا, کورٹ آف لا میں گئے, وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم نہیں کی, وہ اپنا پرائم منسٹر لے آئے. مسلم لیگ نون کا جو نظریہ ہے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو خوددار خوشحال پاکستان. السلام علیکم, میں حافظ شہباز چینل دی پوائنٹ سے. آج ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, ہمارے علاقے کی سینئر ترین سیاسی شخصیت, سابق چیئرمین اور ہمارے پول میں امیدوار برائے ایم پی اے PP 154 جناب رانا انعام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. یہ انٹرویو جو ہے وہ اس میں ہم مختلف نوعیت کے سوالات کریں گے. سوالات جو ہوں گے وہ علاقائی قومی ایشوز پر اور مسلم لیگ نون کی سیاست پر انشاءاللہ ہوں گے. میں اپنے سوالات کا آغاز کرتا ہوں. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. سر بتائیں اپنی سیاست آپ نے کب شروع کی, کب سیاسی زندگی کا آغاز ہوا, اس کے بارے میں بتائیں سر. اچھا, ویسے تو شاید جینس میں ہی میرے کہیں پہ تھی, چھپی ہوئی پالیٹکس تھی, کیونکہ بہت پہلے سمجھ لیں میٹرک لیول پہ ہی سمجھ لیں تو میں سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں حصہ لیتا تھا, جیسے بلڈ ڈونیشن ہو گئے یا کوئی ویلفیئر کے پروجیکٹ ہو گئے یا اپنے علاقے میں کچھ بہتری کے کچھ کام اپنی گلی کی حد تک یا اس طرح کے جو تھے. تو میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی. اپنی میٹرک کیا, میٹرک میں نے ٹاپ کیا کینٹ میں, گورنمنٹ کالج لاہور میں, وہاں پہ داخلہ لیا ہے. ایز راوین مجھے اعزاز حاصل ہوا وہاں پڑھنے کا. اس کے بعد لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی 1990 میں. پھر میں باقاعدہ جو ہے وہ اس میں پروفیشنل فیلڈ میں چلا گیا, میں نے جاب کی 2-3 سال. لیکن اس دوران کہیں نہ کہیں جب وہ الیکشن ہوتے تھے, مطلب وہ الیکشن 85 کا ہو, وہ الیکشن 88 کا ہو, وہ الیکشن 90 کا ہو, تو ان سب میں ہم مقامی دوستوں کے ساتھ مل کر حصہ لیتے تھے. تو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ افیلیشن ہوگی. میاں نواز شریف کی قیادت میں ان کی جو ملک دوست پالیسیاں تھیں, جو ترقی دوست پالیسیاں تھیں ان کی, اور جو مسلم لیگ نون کا نظریہ تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ محبت ہو گئی. اور 1993 کا جو الیکشن تھا اس کو باقاعدہ جب ہم نے کانٹیسٹ کیا ہے تو پھر 26 جون, مجھے بھی دن یاد ہے, 26 جون 1993 کا دن تھا جب میں پہلی دفعہ اپنے پارٹی کا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا مسلم لیگ ہاؤس آگا ڈیوس روڈ کے اوپر جو تھا تو وہاں پہ میں گیا. اور وہاں پہ میں نے یہاں پہ جو ہمارے دوست ایک گروپ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کل یوتھ کی تنظیم سازی ہو رہی ہے, یوتھ ونگ کی تنظیم سازی ہو رہی ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہماری سب کی نمائندگی کرتے ہوئے تو آپ وہاں پر جائیں. ہمارے سینئر دوست تھے تو انہوں نے کہا, تو میں مجھے اچھی طرح یاد ہے 26 جون 1993 کا دن تھا. میں مسلم لیگ ہاؤس میں گیا, میں نے وہاں پوچھا کہ جناب یہاں پہ کوئی تنظیم سازی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں PP 118 سے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی اس وقت جو ہے نا وہ اجلاس ہو رہا ہے مسلم لیگ یوتھ ونگ لاہور کا, تو آپ ایسا کریں کہ آپ بھی اس میں چلے جائیں. میں اجلاس میں گیا, مسلم لیگ ہاؤس میں بیسمنٹ میں وہ اجلاس ہو رہا تھا.
خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں پہ وہ بیٹھے تھے، وہ اجلاس کنڈکٹ کر رہے تھے، کیسر امین بٹ صاحب تھے وہاں پہ، دیگر دوست تھے، غلام حسین شاہد صاحب تھے. وہ پہلی ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے پوچھا جی آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ تو میں نے کہا جی میں PP 118 سے آیا ہوں. وہاں پہ میرے والد صاحب کا ایک شاگرد تھا، انہوں نے کہا جی یہ رانا انعام صاحب ہیں جی، یہ انجینئر ہیں جی، ہم ان کو جانتے ہیں، بڑے اچھے بھائی، بڑا کام کرتے ہیں. یہ میرا فرسٹ ڈے تھا ایکٹیو پالیٹکس میں، ایکٹیو پالیٹکس. اور وہ دن اور آج کا دن آپ اس کو تقریباً اب دیکھیں 26 جون آنے والا ہے، 26 جون 1993 اور 26 جون 2023، تقریباً 30 سال آلموسٹ ہو گئے ہیں. تو پھر یہ جو ہے وہ دامے درمے سکھنے اس پارٹی کے ساتھ ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تب سے اچھا، ہمیں آپ جو ہے وہ خواجہ صاحب کے ساتھ ہی نظر آئے، پہلے دن سے آپ خواجہ صاحب کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں، اور آج بھی آپ خواجہ صاحب کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون میں؟ نہیں، میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ تھا. جب میں وہاں پہ گیا تو یوتھ ونگ کی جو تنظیم سازی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب کر رہے تھے. تو خواجہ صاحب چونکہ وہ اپنا پنجاب کے جنرل سیکرٹری تھے، مرکزی جنرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری تھے، تو وہ کام کر رہے تھے. لاہور کے صدر کیسر امین بٹ صاحب تھے، تو وہ ان کی قیادت میں ہوا، ان کی گفتگو سنی، وہاں پہ وہ بات ہوئی. انہوں نے مجھے بھی کہا کہ اچھا سر، مسلم لیگ نون کا ہی کیوں انتخاب؟ مطلب کہ آپ نے پہلے بتا تو دیا، ویسے نواز شریف صاحب جو ان کا ترقی پسند جو نظریہ تھا وہ آپ اس سے متاثر ہوئے، لیکن ایز اے ہول آپ مسلم لیگ نون میں ہی ہیں شروع سے، سینئر ترین ہے، ساری زندگی آپ نے دے دی. تو کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کا نظریہ کیا ہے بیسیکلی؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کی رائٹ ونگ کی پارٹی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کے لیے کوشش کرنے والی اور عملی طور پر کام کرنے والی پارٹی ہے. مسلم لیگ نون کا جو نظریہ ہے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو خوددار خوشحال پاکستان، ٹھیک ہے، یہ مسلم لیگ نون کا منشور رہا ہے شروع سے. میں کیوں کیا؟ میں اس لیے کیا کہ میں نے جب دیکھا 1990 کا دور، میں اس وقت انجینئرنگ کر چکا تھا. دسمبر 1990 میں نے انجینئرنگ کر لی تھی، میں جاب کر رہا تھا. مجھے پتا چلا کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام نواز شریف ہے، یہ پاکستان کی اکنامک معاشی ترقی کے لیے کتنا کام کر رہا ہے. انڈسٹریز لگ رہی تھی، صنعت کا پہیہ چل رہا تھا، گرین ٹریکٹر، یہ سب یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ آن بورڈ تھے، کسانوں کے لیے بڑے بڑے پیکج چل رہے تھے. پاکستان جو ہے وہ ہر اس میں ایک ریل پیل تھی بزنس کی. نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار نہیں تھے، جن کی وجہ سے کی پالیسیوں کی وجہ سے کام چل رہے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہوئی. بے نظیر کا بھی دور ہم نے دیکھا تھا 1988 میں، جب بے نظیر آئی ہے تو بڑا فقید المثال اس کا استقبال ہوا تھا. تو 86 میں، ہاں 88 میں تو الیکشن ہوئے تھے، جب وہ 86 میں آئی تھی تو بڑا فقید المثال اس کا استقبال ہوا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب بے نظیر بھی آئی تھی 88 میں تو ان کی بھی پالیسیز ہم نے دیکھی تھی. ہمیں ان کی پالیسیز میں وہ اٹریکشن نظر نہیں آئی جس میں کوئی پاکستان کی ترقی کا عنصر. اس میں صرف ایک یہ بات کی جاتی تھی، انگلش بہت اچھا بولتی ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کے بڑے تعلقات ہیں، بیرونی دنیا میں یہ بہت جانی جاتی ہیں. بھٹو صاحب کی بیٹی، بھٹو صاحب کی obvious ہے، بھٹو صاحب کی بیٹی تھی، لیکن ان کے بارے میں صرف یہ باتیں تھیں، قربانیاں بڑی دی ہیں، یہ تنگی بڑی کاٹی ہے، تو بڑا استقبال کیا، ان کو ملک سے نکال دیا تھا تو ان کو یہ وزیر اعظم بن گیا. لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پروگرس نہیں تھی. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بنیادی جو ہے وہ اپنا ایک غلطی کی تھی، میں ان کی غلطی کہوں گا. نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو بے نظیر کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھی. اس کنفرنٹیشن نے میاں نواز شریف کو قومی سطح کا لیڈر بنا دیا. اور میاں نواز شریف جب اس کی وہ جو ان کی سیاسی آپس میں جو مکالمہ بازی تھی یا جو سیاسی جدوجہد تھی، یا جو آپ کہہ لیں کہ دو بڑے لیڈر، ایک لیڈر گرو ہو رہا تھا، ایک بڑی لیڈر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جب ان کا مکالمہ ہوتا تھا، جب وہ ملکی ڈائلاگ ہوتے تھے، جب وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے یا ایک دوسرے کی حمایت کرتے تھے، تو اس میں میاں نواز شریف کا گراف اوپر 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 ہی جاتا رہا پھر. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پھر جو ہے وہ 1990 میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم،
وزیر اعظم بن گیا. اچھا سر, آپ کے پاس ٹھیک ہے. پارٹی کے کون کون سے عہدے رہے, اب آپ کے پاس کون سا عہدہ؟ دیکھیں پارٹی میں تو میں کارکن کے طور پر ہی کام کرنا پسند کرتا ہوں ابھی بھی, آج بھی. جی لیکن یہ ہے کہ ہاں پارٹی نے مجھے تنظیمی ذمہ داریاں کافی دی. جی عہدہ تو ہوتا ہے ایک نمود و نمائش, جی میں نے ہمیشہ ذمہ داری ہی سمجھا. جی میں جب مسلم لیگ یوتھ ونگ کو جوائن کیا ہے تو میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے لاہور میڈیا سیل کا ممبر بنا لیا. جی اس کے بعد مجھے پی پی 118 کا یوتھ ونگ کا صدر بنا دیا گیا. جی اس کے بعد مجھے پنجاب کا جی میڈیا سیل کا ممبر بنا دیا گیا. جی اس کے بعد مجھے مظہر مسلم لیگ میں لے آئے. جی عزیز بٹی ٹاؤن کا مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. پھر مجھے اس سے اوپر لے آئے, این 130 ہوتا تھا اس وقت, مجھے اس کا آرگنائزر بنا دیا گیا جی مسلم لیگ کا. خیر ہے نہیں ہو تو اس ٹائم آپ کے پاس پارٹی کا کون سا؟ میں اس وقت پارٹی کی جو ہے وہ صوبائی جو مجلس عاملہ ہے اس کا ممبر. اس کے ممبر ہیں. اچھا صحیح. میں سر آپ کتنی دفعہ منتخب ہو چکے ہیں؟ جی تو دیکھیں اگر تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو اسٹیمپ ملتی ہے آپ کو جیتنے کے بعد وہ تو 2 دفعہ ہی ملی ہے. ٹھیک ہو. تو میں نے 4 الیکشن لڑے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری وکٹری 4 ہی ہیں. اچھا آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ مشرف صاحب نے جی یہیں پہ, اب میں وہ بھی بات پھر وہی ہو جائے گی, وہ ایک دفعہ ادھر ٹینٹیو ہیڈ کوارٹر جی ادھر ہی بلایا جاتا تھا, جی برین اسٹارمنگ کی واشنگ کی جاتی تھی کہ جی کاف لیگ میں شامل ہو جائیں. جی جی ہمیں کئی مشرف دور میں کئی دن ہمیں جیل میں ادھر تھانے میں بند رکھا جاتا تھا کہ کاف لیگ میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ کو ہم چھوڑ دیں گے, نہیں ہوں گے تو پھر جب الیکشن آیا تو انہوں نے کہا جی آئیں, ادھر بلایا کہ آنا ہے کاف لیگ میں کہ نہیں آنا. ہم نے کہا جی نہیں آنا. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ریڈ نشان لگا ہے آپ کو, آپ الیکشن لڑ رہے ہیں نا. میں کہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ریڈ نشان لگا دیا ہے, یہ گرین کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاند کا نشان دے دیں گے, اور اگر اپنا نہیں گرین کرانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنے نشان پہ دے دیں. اچھا سر, جب آپ چیئرمین میں آپ کو اس کو ذرا میں آپ آگے ذرا دے کے جاؤں گا بات کو. تو کیا کیا انہوں نے مجھے ہرا دیا, میرے ساتھ ڈاکٹر شیشا بنایا, میرا پینل جو ہے وہ جیت گئے, کونسل میرے جیت گئے سارے جی, اور جو ہے مجھے ہرا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ہار نہیں تھی, وہ بھی میری جیت تھی. اچھا سر, آپ نے کونسلر بھی جیتا, پھر آپ چیئرمین بھی بنے. چیئرمین کے طور پہ آپ نے عوام سے وعدے کیے, پھر آپ کے دور میں کام بھی ہوا, ہم نے دیکھا کہ آپ نے اچھا کام کیا. تو کچھ بتائیں گے کہ آپ نے جو کام اس علاقے میں کروائے, ان کے موٹے موٹے جو نام ہے وہ ذرا. موٹے موٹے تو میں کیا بتاؤں, اگر آپ میری بات کریں میری پوری پالیٹکس کی, تو جو اپنا 98 میں پہلی دفعہ کونسل منتخب ہوا, تو اس سے پہلے تو یہ علاقہ ہمارا رہنے کے قابل نہیں تھا. جی آپ اگر اس وقت چھوٹے ہوں گے تو آپ کے والدین تھے ماشاء اللہ, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. جی تو لالا نواب خان کو, جی تو یہ ایک سنگل سڑک ہوا کرتی تھی. جی آپ کے ماموں ہیں وحید گل صاحب, تو ادھر سے وہ ایک ہی پارٹی میں تھے, تو ہم الیکشن لڑے, تو ہم نے بڑی مل جل کی آواز اٹھائی. ہم نے اپنے ارد گرد کی تمام سڑکیں, یعنی کہ یہاں پہ آیا نہیں جاتا تھا, لوگ اتنے تنگ تھے, یہاں پہ چندہ سڑک بنانے کے لیے چندہ لگانے کے کیمپ لگتے تھے, لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے زراعت شہید روڈ بنوائی اس وقت, غازی روڈ ہوا تھا, جس کا نام زراعت شہید روڈ رکھا. خواجہ احمد صاحب روڈ بنوایا ہم نے, ہربنسپورہ روڈ بنوایا, ہم نے بہار شاہ روڈ بنوایا, ہم نے خواجہ سان روڈ بنایا, اور یہ جو وی آر آئی والا روڈ ہے ہم نے یہ بھی بنایا. الفیصل ٹاؤن کے چاروں طرف, جی بالکل چاروں طرف جتنے بھی گزرگاہیں تھیں اس وقت, مین گزرگاہیں, ان سب کو ہم نے A1 کیا. نمبر 1 یہ آپ لوگوں نے سولنگ بھی بنوایا تھا پیچھے, بی بلاک کے پیچھے جو تھا. ایک نمبر 1 جنازگاہ جانے کا راستہ نہیں ہوتا تھا. جی بہت جی ورلڈ بینک کا فنڈ میرے ہاتھ میں آیا, گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی, میرے پاس ورلڈ بینک کا فنڈ تھا, میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ 20 فٹ چوڑا راستہ سیدھا جنازگاہ کو جو قبرستان جاتا ہے وہ بنوایا. آج تک لوگ جو ہیں وہ دیکھیں, یہ جی وہ مجھے آپ نے وہ آنے سے پہلے ہی آپ نے مجھے سارا بریف کر دیا تھا, بتا دیا. اس کے علاوہ دیکھیں یہ ادھر یہ جو گرین بیلٹ ہے زراعت روڈ کی, یہ پی ایچ اے ابھی تک اس کو اون نہیں کرتا. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اس سیکنڈ کو بھی کہا وہ اس کو اون نہیں کرتے, حالانکہ ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اس کو اون کرتا ہے. یہاں سے وہ سارے جو ہے نا وہ
جو ٹیکسیز ہیں وہ ریسیو کرتا ہے اگر یہاں پہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, بٹ وہ اس کے جو ہارٹیکلچر ونگ ہے اس کو نہیں کرتا. یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں وسیم صاحب, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی, انہوں نے اپنی جیب سے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ پودے لگا کے دیے. ٹیوب ویل ہم نے لگوائے, فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ہم نے لگوائے. ایسی ایسی جگہوں پہ فلٹریشن پلانٹ لگوا دیے جہاں پہ وہ جگہ ملنا ناممکن تھی. ہم نے بی آر آئی والوں سے ان سے بات کی, ہم نے ان کی جگہ لے کے ایک وہاں پہ ہم نے فلٹر پلانٹ لگا دیا. اچھا سر, میں نے پہلے بھی آپ کا انٹرویو کیا, آپ نے مجھے 2-3 گھنٹے کا انٹرویو دیا, آپ نے بڑا بریفلی ہر چیز ایکسپلین کی. مجھے یاد ہے آپ نے بطور چیئرمین سوشل میڈیا پہ لوگوں کی کمپلینس کا جواب دیا. آپ لاہور کے واحد چیئرمین تھے کہ جو سوال کا جواب دیتے تھے. کسی نے اگر کمپلین کی سوشل میڈیا پہ تو آپ کہتے تھے کہ جی آفس ہے. آفس ہم آتے تھے تو یہاں پہ آپ نے ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا, ادھر ہم کمپلین لکھتے تھے, فون کرتے تھے آپ کو تو اس کا ہمیں رسپانس ملتا تھا. ایک آپ نے سسٹمیٹکلی کام نظر آیا اور اس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں. یہ کوئی آپ کے منہ پہ تعریف نہیں, کام بھی بہت ہوئے, جیسے فلٹریشن پلانٹ ہے, ٹیوب ویل لگا, اور چیزیں آپ نے کروائی. ایک چیز جو ہمیں نظر نہیں آئی وہ یہ ہے کہ ٹیم ورک نظر نہیں آیا. وہ جس کا میں بھی چاہوں گا اور جو کونسلرز آپ کے چاہیں گے, جو آپ کے وائس چیئرمین تھے اور جو مسلم لیگ کے اور لوگ تھے, وہ جو آپ کی طرف ایک امید باندھ کے بیٹھے ہیں, اسٹل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ چونکہ بہت سینئر ہیں اور ہم لوگ بھی آپ کو آگے دیکھنا چاہیں گے, بٹ وہ چیئرمین شپ میں وہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے وہ آپ کے کونسلرز کو اعتراض ابھی بھی ہے اور اس ٹائم بھی تھا, آپ کے وائس چیئرمین کو بھی تھا. سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے؟ اچھا دیکھیں, اپنا شباز بھائی بات بتائیے جی, اس میں میرا کوئی قصور نہیں. جی, ٹیم ورک والا میرا, میں ہمیشہ سے ٹیم ورک کے ساتھ ہی چلا ہوں. جی, ٹیم بنانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جی, ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ ٹیم بناتے ہیں. الیکشن آ گیا, آپ نے الیکشن میں جانا ہے, آپ نے ٹیم بنائی, آپ اپنی ٹیم بناتے ہیں, آپ اپنی ٹیم کے ساتھ الیکشن میں نکلتے ہیں, آپ وہ اپنی ٹیم بنا دی. جی, اب بات یہ ہے کہ جب ٹیم بنا دی تو ٹیم آپ نے اس لیے بنائی کہ آپ نے اپنی طرف سے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا. جی, لوگوں نے مہربانی کی سب کے اوپر. جی, ہماری ساری کی ساری ٹیم الیکٹ ہو گئی. جی, ہمارے 2 ساتھی نہیں ہو سکے, بٹ وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہی رہے. جی, اگلی باری آ گئی سسٹم کی. سسٹم میں تھا کچھ نہیں, سسٹم میں جان ہی نہیں تھی. پاکستان کے بلدیاتی سسٹم میں بالکل جان نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے 30 سالہ تجربے سے. یہاں پہ مشرف صاحب نے جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام دیا تھا وہ انہوں نے سیاسی برائب کے طور پہ دیا تھا. یہ 85 میں بھی ہوا تھا. یہ جو سیاسی رشوت کو بازار گرم کیا جاتا ہے, یہ کون کرتے ہیں آ کے؟ یہ کرتے ہیں جو ڈکٹیٹر ہیں, وہ آ کے اس طرح کرتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈکٹیٹر تو اپنے فائدے کے لیے یہ سیاسی رشوت دیتے ہیں اور بلدیات کے نظام میں جو ہے وہ مطلب فنڈز وغیرہ وہ دے دیتے ہیں. لیکن جو ہماری جمہوری حکومتیں ہیں وہ کسی بھی پارٹی کی ہو, وہ عمران خان ہو, وہ بے نظیر ہو, وہ ہماری حکومت ہو, یہ ہمارے بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دینے کو تیار ہی نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. تو ان کے پاس جو گنے چنے جو تھے فنڈ وہ تھے. اب کیا ہو گیا, اب جب کام کی باری آئی تو جو فنڈز کا معاملہ تھا وہ صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیاں تھیں. جب صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیاں تھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایس کی اجارہ داری تھی. اب ہم الیکٹڈ نمائندے تھے سارے. اب ذاتی ناپسند جو ہے نا وہ ہماری پارٹی میں نے دیکھا ہے, بلکہ ہر پارٹی میں دیکھا بہت زیادہ ہوتی ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے یہ جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہی تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس میں بھی یہی تھا, ہماری گورنمنٹ یہی. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ایک صحت مند اختلاف رائے ہے. سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اب کون کتنا کر سکتا ہے, کتنا کھینچ سکتا ہے, وہ ہر بندہ اپنی ٹرائی کرتا ہے. ہم نے سسٹم سینٹرلائز کیا. ہمارے کچھ دوستوں کو ایسا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ تو سارے چیئرمین صاحب اپنے پاس ذرا کر رہے ہیں. سینٹرلائز یہی تھا کہ یہاں پہ چیز آئے گی ہم سب کو بانٹ کے دیں. انہوں نے کہا بھی نہیں یہ یہاں آئے گی, یہاں سے نہیں ہم نے بٹوانا. ڈائریکٹ اپروچ ہوگی. مجھے اس میں بھی کوئی, میرا 30 سال کی زندگی میں سیاست میں صرف اس لیے آیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو, صاف ستھرے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جو میں نے کام 30 سال پہلے کیا تھا یہ سود مند نہیں تھا. اچھا سر, یہ پچھلے 1 ہفتے میں میں نے مسلم لوگوں سے ملاقات کی, جیسے میاں شرافت صاحب سے کی, واصف سجاد قریشی صاحب سے,
یونس شاہ صاحب سے میری بات ہوئی اور آپ کے مختلف جو ہمارے مسلم لیگ نون کے ورکر بھی ہیں اور آپ کے کونسلر بھی رہ چکے ہیں ان سے بات. اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ آپ بہت سینئر ہیں اور آپ کو آگے جانا چاہیے, لیکن خدشات سب کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے, ایک ٹیم ورک لے کے چلے, تو اگر آپ آگے جاتے ہیں اور آگے جا کے تو ہم امید کریں کہ اگر آپ کو ایم پی اے کا ٹکٹ ملتا ہے اور آپ ایم پی اے انشاءاللہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیسے ٹیم ورک بنائیں گے اور کیا مطلب یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کریں گے؟ بات یہ ہے کہ سوال تو آپ نے جتنے بھی میری ٹیم کے لڑکوں کے نام لیے ہیں اس میں یونس شاد ہے, اس میں شرافت ہے, اس میں واصف سجاد قریشی ہے, اس میں خرم ترمزی ہے, اس میں راجہ شبیر ہے, اس میں عاطف حلیم ہے, فخر زمان ہے, باجی شمیم ہے, باجی زبیدہ ہیں, اس میں فرید کیانی صاحب ہیں, اس میں خرم ثناءاللہ صاحب ہیں, اس میں بابر سمرہ صاحب ہیں, اس میں سعادہ سوری صاحب ہیں, انور بھٹی صاحب ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ بلدیاتی میری ٹیم, جو بلدیات کی جو میری ٹیم تھی, یہ میری اتنی میری ٹیم ہے. میں اس میں کسی کو اوپر نیچے نہیں کر سکتا یہ سب. اور یہ انتہائی مخلص تمام لوگ, تمام کے تمام لوگ انتہائی مخلص, اپنے علاقے سے پیار کرنے والے, اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنے والے. مجھے کسی میں رتی بھر کبھی آج تک کھوٹ نظر نہیں آیا. اگر کوئی برائی ہوگی حوصلہ مجھ میں ہوگی, کوئی کوتاہی ہوگی حوصلہ مجھ میں ہوگی, ان میں کسی میں نے کوئی کوتاہی نہیں دیکھی. ہاں طریقہ کار کا فرق ہو سکتا ہے. میں ایک جگہ پہنچنا چاہتا ہوں ایک طریقے سے, تو شاید یہ بھی اسی جگہ کسی دوسرے طریقے سے پہنچنا چاہ رہے ہیں. ٹارگٹ سب کا ایک ہے, وہ ہے اپنے علاقے کو اپلفٹ کرنا, اپنے علاقے کو بہتری کرنا, ترقی دینا. یہ سارے اس میں جٹے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. کسی کا کوئی انداز ہے, کسی کی کوئی اسٹرینتھ ہے, کسی کی کوئی اسٹرینتھ ہے. میری اپنی اسٹرینتھ ہوں گی, ویکنیسز بھی ہوں گی, انسان ہے, بشر. تو اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. تو جو آگے جانے والی بات ہے, بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ بہت خوبصورت سسٹم ہے, اب یہ خراب ہو گیا. یہ نہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا. مجھے باقاعدہ پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا 2002 کے الیکشن, 2002 کے الیکشن. ساری قیادت تو بھاگی تھی, پڑھے لکھے لوگوں کی. مجھے ٹکٹ بھی دیا تھا اور مجھے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ دوست ہیں, یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی فائنینشلی ہیلپ بھی کریں گے. اب یوں کہہ دیں کہ آپ اس کو پولیٹیکلی میچورٹی کہہ دیں, میری تربیت کہہ دیں, کہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ اگر کوئی مجھ پہ انویسٹ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ مجھے کہیں یوز بھی کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور میں غلط جگہ پر یوز ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں, آج بھی نہیں ہوں. 20 سال پہلے بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں. میری پارٹی نے مجھے بہت عزت دی ہے, میری پارٹی نے مجھے بہت ریگارڈ دیا ہے. میں نے جو خواہش بندہ کر سکتا ہے میری پارٹی نے مجھے آفر کی ہے. میری فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں تھی, میں نہیں اس میں. اچھا سر, ہمارے علاقے سے دیکھیں نا, روزانہ تو نہیں کوئی ایک بندہ ہوتا. 30 سال کی جدوجہد الفیصل ٹاؤن میں ایک پارٹی ہے, تو ہم تو بالکل چاہیں گے کہ آپ کو کنسیڈر کیا جائے اور آپ اپلائی بھی کریں. یہ بالکل سب کی خواہش ہے, یہ میری اکیلے کی نہیں, سب کی خواہش ہے کہ آپ اپلائی کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ پارٹی آپ کو کنسیڈر کرے گی اور ان کو کرنا بھی چاہیے. سر آپ نے اپلائی کیا تھا پچھلی دفعہ, آپ نے ایم پی اے شپ کے لیے اپلائی کیا تھا, آپ کے ساتھ اور بھی لوگوں نے کیا تھا یہاں سے اپلائی, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اپلائی کیا. اور پھر آ جاتے ہیں خواجہ صاحب آتے ہیں, تو پھر آپ لوگ سارے خواجہ صاحب کے ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے الیکشن لڑا ان کا. یہ تو کیا اس دفعہ بھی آپ لوگ اپلائی کریں گے اور کوئی آ جائے گا اور آپ لوگ بسم اللہ کریں گے اور چلے گی عوام کو بھی کہیں گے چلو جی؟ میں آپ کے سوال کو درست نہیں سمجھتا. جی خواجہ صاحب کو ہم خود دیکھ کے ہیں, خواجہ سلمان عقیل صاحب. اچھا, جب ہم نے اپنا خواجہ صاحب کا فیصلہ کر لیا تھا تو میں نے پچھلے بار اپلائی نہیں کیا. جی میں نے پچھلے بار اپلائی نہیں کیا تھا. جی بلکہ کسی نے بھی اپلائی نہیں کیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے باقاعدہ انٹرویوز ہوئے, جی نہیں ہوئی. وسیم چودھری صاحب نے کہا جی انٹرویو میں نے کنٹروورسی میں جانا تھا. جی انہوں نے دیا ہوگا انٹرویو, جی ضرور دیا ہوگا. پر جب خواجہ صاحب آئے تو
یہ ہمارا متفقہ فیصلہ تھا جی کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب یہاں الیکشن لڑیں گے. اچھا سر کس کا متفقہ تھا یا کام تو میرا تو تھا, آپ کا تھا؟ جی دیکھیں میں اپنی بات سے کر سکتا ہوں, جی جی میں کنٹروورسیز میں نہیں جاتا کبھی بھی. جی. آپ دیکھیں جی. میرے اوپر کنٹروورسیز ہوتی ہیں, جی. میں کنٹروورسی میں کبھی نہیں گیا. ٹھیک ہے, جی. تو سلمان بھائی بہترین چوائس. جی سلمان بھائی ایم پی مطلب ہے کہ ہم ایم پی ہیں جی 30 سال سے ہم اکٹھے جدوجہد کر رہے ہیں. جی میں جب پارٹی میں آیا تھا تو سلمان صاحب مجھ سے پہلے سینئر موجود تھے وہاں پہ آلریڈی یوتھ ونگ میں, یہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے. جی. یہ پارٹی کے بلکہ یہ پارٹی کے مین اس میں موجود تھے. جی جب میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا 98 میں جب کونسلر بنا ہوں تو سلمان رفیق صاحب اس ڈسٹرکٹ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے. اچھا سر سوری اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہوں, اس کے قائد حزب ایوان تھے, قائد ایوان تھے. جی اس پہ چلیں سر, بات چلتی رہے گی, ہم یوسی کی طرف دوبارہ آتے ہیں. سر یہ جلالہ والا ٹیوبل کب چلے گا؟ یہ میرا خیال ہے یا تو آج چل گیا ہوگا یا صبح چل جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر پارٹی سیاسی پارٹیوں میں جو سسٹم ہوتا ہے, کیا مسلم لیگ نون میں کوئی سسٹم ہے؟ کس طرح کا سسٹم؟ بہت اچھا. ہر پارٹی میں ایک سسٹم ہوتا ہے نا کہ جی یہ سینئر ہے یہ جونیئر ہے, انہوں نے آنا ہے انہوں نے اس طرح سے آنا ہے. وہ سسٹم کیا مسلم لیگ نون میں آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی سسٹم ہوتا ہے, کوئی نئے نوجوانوں نے اگر آنا ہے تو ان کو موبلائز کرنا, ان کو بتانا ہے کہ یار یہ سسٹم ہے, ادھر جو کام کرے گا جو ٹائم اسپینڈ کرے گا وہ اوپر آئے گا, اس طرح کا کوئی سسٹم ہے مسلم لیگ؟ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں. اچھا میں اس سسٹم میں سے ہو کے آیا ہوں. جی یہ جتنی ٹیم ہے اس سسٹم میں سے ہو کے آئی ہے سر. اچھا سر ٹھیک ہے, لیکن ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. جی جی اگر سپوز ہمیں 11 لوگوں کی ٹیم چاہیے, جی سسٹم میں ہمارے 6 موجود ہیں, جی تو 5 ہمیں باہر سے لینے ہیں نا بھائی جان. جی ٹیم بننی ہے نا, جی وہ پھر انڈکشن بھی ہوتی رہتی ہے, جی اس میں پھر اپنا ایڈیشن بھی ہوتے رہتے ہیں. ابھی بھی یہ ہم نے تنظیم سازی کی ہے, ہم نے اپنا جو ہے وہ اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ 8 دن میں ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. 1500 نوجوانوں کا ٹارگیٹ تھا, 8 دن میں لڑکوں نے کمپلیٹ بھی کر دیا. نوجوانوں کی رجسٹریشن کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں نا یہ کام تو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا. ہاں اگر آپ بات کر رہے ہیں اسمبلیوں تک رسائی کی, وہ کافی مشکل ہو گیا ہمارے لیے, نہیں سب کے لیے. جہاں عمران خان صاحب آئے ہیں نا, جب سے آئے ہیں, اس سے پہلے جب ہمایوں اختر خان صاحب آئے تھے تو یہ ہمارے علاقے میں گندی روایت پڑی پیسے کی, پیسے کی فروخت. غریب آدمی پھر پیچھے گیا ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, بلکہ اب تو چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتا بھائی جان. اچھا سر موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پی ٹی آئی کو کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی ایک ایمرجنگ پارٹی تھی پاکستان کی, اپنے قوم پہ کلہاڑی مار کے تو انہوں نے اپنی راہیں خود ہی مسدود کر دی. جی کیا رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی کو اس طرح سے ڈیل کرنے؟ کوئی رول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح کا. پی ٹی آئی کا اپنا کیا ذرا, کسی نے کچھ نہیں کیا. اچھا سر آپ بات یہ کہ آپ کو پتا یہ سامنے دیوار ہے, جی تو آپ اس کو ٹکر مارنے جا رہے ہیں, یا تو آپ کو پتا ہونا کہ آپ کی ٹکر سے ٹوٹ جانی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اتنا وہ ہے ہی نہیں ہے تو آپ دیوار کو ٹکرے مار رہے ہیں, کبھی میں توڑ دوں گا, تو آپ نے اپنا ساری پھوڑنا نا, دیوار تو نہیں ٹوٹنی. تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوا ہے اصل میں. پی ٹی آئی بہت اچھی جگہ, بڑی دیر بعد پاکستان میں ایک ایسی پارٹی آئی تھی جس کو نوجوانوں کی پذیرائی ملی تھی. مطلب ایک 70-72 سالہ لیڈر نے 25-30 سال 18-20 سال کے نوجوان کو اٹریکٹ کیا تھا, لیکن وہ ڈی ٹریک ہو گیا. وہ بیسیکلی پولیٹیشین نہیں تھا, وہ بیسیکلی تھا فنڈ ریزر. وہ فنڈ ریزر تھا. میں اس میں یہ کوئی نہیں ہے. اگر 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا تو اسے ایک ہی اسپیچ کی تھی, اس نے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اس موڑ کے اوپر کہ مجھے یہ ورلڈ کپ جیتا ہے تو میں کیا کروں گا, فنڈ ریز کر کے تو شوکت خانم بناؤں گا. یہ اس وقت اس نے کہا تھا 92 میں. اور اس وقت حکیم سعید صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی, روڈ ٹو جاپان یا کیا اس طرح کا نام تھا اس کا. انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ پاکستان کا ایک نوجوان کرکٹر عمران خان جس کو ورلڈ کپ جتایا گیا ہے, اس کے لیے ساری پلاننگ ہو چکی ہے, اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے گا. یہودی لابی پوری طرح ایکٹیو ہو گئی ہے, انہوں نے ساری اپنی ورکنگ مکمل کر دی ہے. وہ کتاب آن ریکارڈ آج بھی موجود ہے. اچھا سر جو ابھی ہم نے نہیں لکھی, ہم نے نہیں لکھی, آج نہیں لکھی, کل نہیں لکھی. جو بھی سسٹم چل رہا تھا اس سسٹم کو چلتے اتنے سال لگتے ہیں, آپ یہ اندازہ کر لیں بس. اچھا سر پچھلا انٹرویو جب میں نے کیا تھا تو آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ اس ٹائم چونکہ آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی
میں نے سوال کیا تھا رانا صاحب، آپ کی پارٹی کے کارکن سوشل میڈیا پر اور آپ کے کچھ رہنما ڈائریکٹ پاک آرمی پر الزام لگا دیتے ہیں، وہ اس وقت ملک میں جمہوریت کو نہیں چلنے دے رہی، کیا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ میں پاک آرمی کو نہیں، کچھ جرنیلوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست میں بے جا مداخلت کے ذمہ دار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور جمہوریت اس ملک سے دور رہے۔ پاک آرمی کا ادارہ قابل احترام ہے اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ تنقید دلائل سے دیں۔ سر یہی بات اگر آج پی ٹی آئی کرتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ غلط بات نہیں، ہم نے بالکل نہیں کہا، اپنے دور میں تو آپ لوگوں کی ہم نے کبھی نہیں کہا۔ آپ نے ابھی تو عمران خان صاحب کچھ جرنیلوں کو ہی کہہ رہے ہیں، ساری پاک آرمی کو تو نہیں کہہ رہے۔ میں بتا دیتا ہوں، میں آج بھی اپنے اس موقع پہ قائم ہوں جی، میں 30 سال پہلے بھی اپنے اس موقع پہ قائم تھا جی، جب میاں نواز شریف کی حکومت کو بے دردی سے اتار دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا، اس مدعے مجاہد نے کہا تھا کہ نہیں، آپ نے مجھے بحال کر دیا، میں گورنمنٹ نہیں دوں گا، میں الیکشن میں جاؤں گا۔ یہ نواز شریف کی وہ کوالٹیز ہیں، وہ میڈ ان پاکستان ہے، میڈ فار پاکستان ہے۔ آج بھی ہماری پارٹی اس بات کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے کہ ملک کے جو ادارے ہیں، جو بھی ادارے ہیں، تمام ادارے، ان کو اپنے حدود میں رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، ہماری حکومت مشرف نے گرائی، ہم نے مشرف کے خلاف نعرے لگائے، ہم نے پاک فوج کے خلاف کبھی نعرے نہیں لگائے، ہم نے مشرف کے خلاف نعرے لگائے، ہم نے جیلیں بھگتی، ہم نے مار کھائی، ہم نے تشدد برداشت کیا، ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے، ہم نے کہا کہ نہیں، آپ نے اپنی لمٹس میں رہنا ہے۔ پھر دوبارہ جب ابھی ہمیں جوڈیشل کو کر کے جب ہمیں اتارا گیا، ہم نے یہی کہا کہ بھائی اپنی حدود میں رہیں، اسٹیبلشمنٹ کا پارلیمانی سیاست میں کردار جو ہے نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے اس میں رہیں۔ کیا میاں سن نہیں، میں ایک مضبوط دلیل سن، میں آپ کو مضبوط دلیل دینے لگا ہوں۔ مشرف صاحب کا دور تھا، وردی میں وہ شخص موجود تھا، اس پاکستان کا صدر تھا۔ کیا ہمیں ہوا اس ملک میں؟ اس ملک میں اندھیرے ہو گئے، لوڈ شیڈنگ، اس ملک میں دہشت گردی ہوگی، اس ملک میں مسجدوں میں اور بارگاہوں میں بم دھماکے ہوتے تھے، لاشیں اٹھتی تھیں بوری بند، اغوا ہوتے تھے برائے تاوان، بوری بند لاشیں ملتی تھی کراچی میں، کراچی کی روشنیاں ختم ہو گئی تھی۔ نواز شریف صاحب نے اسی قانون اصول پر عمل کرتے ہوئے، جس میں میں سمجھتا ہوں جنرل رئیس شریف صاحب کا بہت کردار ہے کہ انہوں نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے کہا ہم آتے ہیں، ساری پارٹیز کو انہوں نے بلایا، سب پارٹیز بیٹھی، ایک پارٹی نہیں بیٹھی تھی، انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہمیں دہشت گردی کے خلاف ساری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، پاک فوج کو یہ کام کرنا چاہیے جو ان کا ہے۔ انہوں نے اپنا کام کیا، دہشت گردی ختم ہو گئی، آخری دہشت گرد بھی ختم ہو گیا۔ نواز شریف نے اپنا کام کیا، سی پیک انٹروڈیوس کروایا، تمام لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، روشنیاں کراچی کی بحال ہو گئی، بوری بند لاشیں ملنا ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کو یہ پسند نہیں آئی تھی ان کو یہ پسند نہیں تھا، انہوں نے ایک نیا ٹرائل کیا۔ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے مشرف اپنا بے نظیر نے اور نواز شریف صاحب نے اور باقی ساری جماعتوں نے، جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان کے بعد پاکستان کا دوسرا مقدس ڈاکومنٹ ہے، یہ سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے، مقدس صحیفہ ہے یہ جو جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اس کے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کسی آؤٹ سائڈر سمجھ لیں یا اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیں، ان کے کہنے پر سیاسی جماعت کو گرائے گی نہیں، کسی حکومت نہیں اپنا ختم کرے گی۔ جب ہم نے عمل کیا تو یہ بات کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، جو عمل نہیں کیا سر، عمل کیا سر پیپلز پارٹی کی میں بتاتا ہوں، آپ اس کا ایک ایسپیکٹ دیکھیں، 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، ان کے ایک وزیر اعظم نے مس یوز آف پاور کیا، اس کو بتایا ڈیموکریٹکلی کہ آپ مس یوز آف پاور کر رہے ہیں، آپ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ انہوں نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا، کورٹ آف لا میں گئے، وہ سٹیپ ڈاؤن ہوا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم نہیں کی، وہ اپنا پرائم منسٹر لے آئے۔ آپ سمجھے بات، 5 سال انہوں نے پورے کیے، گورنمنٹ آ گئی ہماری، ہماری گورنمنٹ آ گئی، پیپلز پارٹی نے سیم پالیسی اپنائی،
پورا زور روز لگاتے تھے. ہمیں روز کہتے تھے کہ زرداری کی حکومت گرا دو, ہم نے نہیں گرائی. ان کو روز کہتے تھے نواز شریف کی حکومت گرا دو, انہوں نے نہیں گرائی. 5 سال ہم نے پیپلز پارٹی نے زور لگایا, پیپلز پارٹی نے بھی یہی دہرایا, چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر عمل کیا. جوڈیشلی اس میں بیچ میں اس وقت بھی استعمال ہوگی, اب بھی استعمال ہوگی. انہوں نے بھی 5 سال پورے کیے. اب باری آ گئی عمران صاحب. سر پیپلز پارٹی میں بات کرتا ہوں. آپ نے بات شروع کی مساق جمہوریت سے, آپ نے بات شروع کی مشرف سے, آپ نے بات شروع کی دہشت گردی سے, آپ نے کہا جی کہ بم دھماکے ہوتے تھے, لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. مساق جمہوریت کیا, پھر آپ نے اس کو کہا جی کہ مقدس وہ سیکرٹ جو تھی وہ آئین پاکستان کے آئین پاکستان کے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے, آپ لوگ جو ہے افتخار چودھری کے تھرو آپ لوگ جو ہے وہ گیلانی کو اترواتے ہیں. مس یوز آف پاور اگر آپ لوگوں کو اس بندے پہ غداری کا ہی تھا, مطلب وہ حقانی جابس, وہ مس یوز آف پاور جابس, اچھا جابس. تو پھر آپ نے کہا جی 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے. اس کے بعد آپ لوگ آ جاتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی پورے 5 سال پورے کیے, ہم نے بھی کیے. جبکہ آپ لوگ آج کہتے ہیں کہ جی ترقی کی راہ روک دی گئی, نواز شریف کو اتار کے روکی گئی. سر نواز شریف جب اترتا ہے تو شاید زرداری نہیں اتارا نا, آپ بات سمجھیں نا. دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کنٹینیوٹی تو نہیں خراب ہونی چاہیے نا, کہ نواز شریف اتر گئے تو شاہد خاقان عباسی 5 سال پورے ہوئے تو پھر پرابلم تو کوئی نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی نے بھی اس طرح ہمارے ساتھ گیلانی گئے, ابھی بھی ہمارے ساتھ راجہ پر وہ راجہ صاحب, ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے. آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں نا ہوئی 5 سال آپ کی گورنمنٹ رہی. آپ نے کہا جی اینڈ پہ آ کے ملک کو ترقی سے اتار دیا, ڈیموکریسی جو ہے وہ رہ گئی. ایک الیکشن ہوئے, عمران خان آ گئے. عمران خان نے 3.5 سال حکومت کی. آپ عمران خان کی جو پالیسیز تھی اس پہ تنقید کرنے کی بجائے آپ اپنا رونا زیادہ روتی مسلم لیگ یا نواز شریف کو میں یہاں پہ آپ کو روک سکتا ہوں. جی کریں. میں آپ کے سوال کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سوال کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ عمران خان جیت کے آ گیا, یہ غلط بات. جی میں یہیں پہ اسٹاپ لگا رہا ہوں. کون لے کے عمران خان جیت کے نہیں آیا سر, کون لے, سن لے نا, ہمارا راستہ روکا گیا مسلم لیگ نون کا. مسلم لیگ نون نے جو ترقی کی تھی سر کیسے روکا, سن لیں, میں بتانا چاہتا ہوں, میں بات کوشش کرتا ہوں. مسلم لیگ نون نے جو ترقی کی تھی, مسلم لیگ نون کا گراف یہاں پہ تھا. مسلم لیگ نون کو نواز شریف کو انہوں نے نکال دیا, گورنمنٹ سے اتار دیا, گراف نہیں گرا. مسلم لیگ نون کا گراف نہیں گرا. الیکشن آ گئے, ہم الیکشن میں چلے گئے. پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ بن رہی تھی, ہمیں نہیں بنانے دی گئی. مرکز میں بھی ہماری حکومت بن رہی تھی. آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ہمارے رزلٹ روک کے کئی دن ہمیں حکومت نہیں بنانے دی گئی. آج عمران خان صاحب نے خود اس کا اعتراف کیا ہے, بار بار کیا ہے. جس کو بھی وہ جو بھی القاب دیتے ہیں میں وہ نہیں کہنا چاہتا. سن لیں بات سن لیں. مجھے صرف ایک بات پہ جو اعتراض ہے کہ عمران خان جیت کر آیا, میں اس پہ صرف ابھی آپ کے دلائل دے رہا ہوں, میں کوئی اور بات نہیں کر رہا. عمران خان بالکل جیت کر نہیں آیا. عمران خان اگر پچھلے 22 سال نہیں جیتا, عمران خان ویسے ہی ہے جیسے 88 میں نواز میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کو پورا جواب دوں. جس طرح بات میں کر رہا تھا آپ سے, کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو, آپ کہہ رہے تھے عمران خان جس طرح سے آئے نہیں, ہاں جس طرح سے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر ہمارا راستہ روکا گیا. گورنمنٹ تو ہماری آ رہی تھی, آج عمران خان کا سن لیں, ابھی نہیں روکا, ابھی روکنا ہے ہم نے, ابھی نہیں روکا, ابھی نہیں روکا, ہم روکیں گے جی, بالکل روکیں گے. ایسے فاشسٹ کو, ایسے ملک دشمن کو, ایسے یہودی ایجنٹ کا راستہ پوری طرح سے روکیں گے. ہاں جی, اور عوام کے ذریعے روکیں گے, عوام کے ووٹوں سے روکیں گے. جب وہ الیکشن آئے گا اس کو عبرتناک شکست دیں گے. یہ اس کی خوش فہمی ہے کہ وہ شاید وہ بہت پاپولر ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی اس سے زیادہ ہے. مسلم لیگ نون فیک میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر نہیں چلتی. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہم الیکشن 90 دن کے اندر ہی کروائیں گے جب حکومتوں کا ٹینیور پورا ہو جائے گا. جب حکومتوں کا ٹینیور پورا ہو جائے گا, 90 دن کے اوپر ہی کرائیں گے, بلکہ 60 دن میں کروائیں گے. جب آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو اس نہج پہ لے کے آئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں سارے سسٹم پہ؟ بھائی ہم پالیٹیشین ہیں, لیڈر کو جب اس طرح کیا جائے ملک کے لیے اچھا ہوگا. شہباز صاحب ہم پالیٹیشین ہیں, جبکہ ماضی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے. شہباز صاحب ہم پالیٹیشین ہیں, ہم نے اپنی پولیٹیکل موو پالیٹیشین ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, ڈائیلاگ سن لیں
ہم نے اپنی پولیٹیکل موو بہت اچھی کھیلی ہیں, اتنی اچھی کھیلی ہیں کہ اتنا پاپولر آدمی جس کو جو کہتا تھا ہم A1 ایک پیج پر ہیں, جو کہتے تھے ہم سارے ایک پیج پر ہیں, اس کے ساتھیوں نے اس کو چھوڑا. لیکن عوام سر برا حال ہے, ایک سال سے تو آپ لوگوں نے یہ اور ٹاپک ہے, اس میں بات کر لیں گے, لیکن ابھی ہم پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل موو اگر عوام کو فائدہ نہیں ہونا تو پھر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو عوام کو عمران خان نے فائدہ دیا نا, میں وہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے. میں آپ سے پی ٹی آئی کی پوسٹیں شیئر کروانا چاہوں گا. یہ کب گئی ہے اس کی گورنمنٹ 2022 میں, ٹھیک ہے, مارچ اپریل میں گئی ہے. تو بس میں اپنا جو ہے نا وہ جنوری فروری کی پوسٹیں دیکھنا چاہوں گا عوام کی پی ٹی آئی کے بارے میں. وہ اگر آپ مجھے دکھائیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا, اگر وہ نہیں دکھائیں گے تو پھر میں پروپیگنڈے پہ میں یقین نہیں رکھتا, میں محنت پہ یقین رکھتا ہوں. اگر تو اسی طرح کی باتیں, اور اگر تو عمران خان کی پارٹی نے شیخ رشید نے یہ نہیں کہا شکر آج ہم بچ گئے ورنہ ہم تو مر گئے تھے. اوکے, کیوں مر گئے تھے, جنوری فیبرری کی کیوں مر گئے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا ایسا کہ وہ مر گئے تھے؟ وہ انہوں نے نااہلی اور نالائکی کے ریکارڈ توڑ دیے تھے. انہوں نے پاکستان کو معاشی گہرائیوں میں اتنا زیادہ گرا دیا ہے, ابھی بھی گرا دیا ہے, اتنا زیادہ گرا دیا ہے, پاکستان اگلے 10 سال اٹھ نہیں سکتا. میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اگلے 10 سال نہیں اٹھ سکتا. آپ یہ مت سوچیں کہ ایک سال میں کیا ہو گیا, یہ آفٹر شاکس ہیں, یہ بھی 2-3 سال اور چلنے ہیں. ابھی میں دلیل سے بات کروں, میں آپ سے دلیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. میں یہ سوشل میڈیا والی باتیں نہیں کروں گا, سوشل میڈیا کی باتیں نہیں کروں گا, میں دلیل سے بات کروں گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ نالائکیاں تھیں جس نے عمران خان کو اتنی سپورٹ ہونے کے باوجود, یہ بھی عدلیہ بھی میرے ساتھ ہے, مطلب اپنا اسٹیبلشمنٹ بھی میرے ساتھ ہے, یوتھ بھی ساری میرے ساتھ ہے, عوام بھی میرے ساتھ ہے. سن لیں, 6 کی 6 گورنمنٹ اس کی تھی. سر جب ان کی گورنمنٹ میری بات نہیں ختم ہوئی. 6 کی 6 گورنمنٹ اس کی. سر کوئی فیکٹس پہ بات کرنا, بتایا نا کہ اس کی گورنمنٹ کو آپ نے کیوں اتارا. میں نے نہیں اتارا, عوام نے اتارا. سن لیں, نہیں عوام نے نہیں اتارا. آپ کب اترا یہ لاسٹ 2022 مارچ میں آلموسٹ مارچ کی پوسٹیں نکال دیں. عوام کیا کہہ رہی تھی, مہنگائی, اس سے اتارو, اس کو اتارو, جس سے بیڑا گرک کر دیا ہے. ہمارے گھر میں روٹی نہیں پک رہی, ہمارے گھر میں روٹی نہیں پک رہی. سن لیں, سیم فیکٹر آئیں گے نا. میری بات میں نے آپ کو جواب پہلے دے دیا, میں آپ اس کی وضاحت کر دوں. سیم فیکٹر, ان کی مہنگائی کی سمجھ بھی آتی تھی نا سر, جتنا اس وقت خزانے میں پیسہ پڑا تھا ایک سال بعد آپ لوگ تو ڈیفالٹ میں قریب میرے بھیا سن لیں, $2.5 میرے بھیا سن لیں, ڈیفالٹ کے قریب ہی آئے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے نا. اور شیخ رشید سلانگے لگا رہا تھا نا کہ ہم بچ گئے ہیں, ورنہ تو یہ مہنگائی ہمیں دے بیٹھی ہے. آپ سنیں, کچھ تو خیر 10 گنا زیادہ, میں کہہ رہا ہوں جی ابھی 15 گنا ہوگی. میں یہ دیکھیں حقائق کا سامنا کرنا. بہت سینئر سیاستدان ہے ہمارے, وہ کہہ رہے 15 گنا مہنگائی اور ہو. ہاں اگر 10 عوام تیار ہے. ہاں بالکل, عوام عمران خان کو یاد کرے گی, نہیں کرے گی. عمران خان کو جوتیاں لگائے گی. اچھا خیر, سوری غیر پارلیمنٹ دفعہ میں جنتے نہیں کہنا. عمران خان کو اس کے کیے کا نتائج ہے. آپ زیادہ سخت الفاظ استعمال کر نہیں کرتے. کون سے خان صاحب کے, میں نے کچھ ایسی بات نہیں رکھی. اگر کوئی کیا تو میں پارلیمنٹی گفتگو میں ایسی بات نہیں ویسے کرتا. لیکن ہم وہ جو یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں آپ کیا کچھ کہہ رہے ہو, یہودی ایجنٹ تو میں نے تھوڑی کہا ہے, وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا حکیم صحیح صاحب بتا گئے ہیں. میں نے اپنی بات نہیں کوٹ کی بھائی جان, میں نے کہا ہے کہ حکیم صحیح صاحب اپنی کتاب میں لکھ گئے ہیں, میں نے نہیں کہا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ الفاظ دیے ہیں, میں نے کہا. سر ڈاکٹر اسرار صاحب کا حرف کل تو نہیں, وہ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا. میں نے کب کہا ہے, مطلب آپ ریفرنس دے رہے ہیں. میں نے کب کہا ہے, لیکن اسکالر تو وہی ہے نا, ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. عمران خان کی اتنی فالوئنگ نہیں جتنی ان کی فالوئنگ ہے, اس لیے ان کی بات میں بھی وزن ہے. آپ کہہ نہیں سکتے آپ کی اور میرے نگاہ ہو سکتا ہے اس دیوار تک جاری ہو, ان کی نگاہ ہو سکتا ہے باہر گلی تک بھی ہو, اور جو اس سے اونچی ہوں گے وہ شاید آج اس سے 2 کلومیٹر آگے دیکھ رہے ہوں, اور کئی ہیں جو ابراڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کئی اس سے بھی آگے. علامہ اقبال جو ہے وہ فلاسفر تھے, پوئٹ ہے, فلاسفر ہے, ان کی کیا نگاہ تھی, پاکستان بن گیا. ایسے ہی تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو کیا تاریخ جو ہے نا یہ بتاتی ہے. اچھا میں وہ بات وہیں پہ آ رہا تھا. اچھا بات یہ ہے کہ وہ جو نالائکی تھی نا, اس نالائکی نے اس کے جو اتحادی تھے ان کو یہ مجبور کر دیا کہ یہ ہم اگلے الیکشن میں کیا کریں گے, ہمارے ساتھ برے حالات ہیں, انہوں نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. لیکن جو قوتیں ان کو لے کر آئی تھی وہ ان سے شاید پتہ نہیں کیا کام ابھی اور دینا چاہتے پاکستان کی تباہی بربادی کا, کہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ابھی چمٹے ہوئے, ابھی بھی آج بھی چمٹے ہوئے ہیں. خیر اس کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جب تک بیڑا گرک نہ ہو تو یہی دلیل رہے.
تو انہوں نے جتنا کہ بیڑا گرک کر وہ مزید چاہ رہے تھے، لیکن ان کو شاید حضرات آ گیا. 73 سال کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری عمل کے ذریعے نکلا ہے. یہ بہت بڑا دھبا ہے اس کے اوپر. جمہوری عمل کے ذریعے نکلا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکلا ہے. آج تک ہمیشہ وزیر اعظم کو یہاں جج نکالتا تھا یا جرنیل نکالتا تھا آگے. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کو پارلیمنٹ نے نکالا ہے. آپ اس کو نگیٹ نہ کریں. دیکھیں آپ اس کو نگیٹ نہ کریں. سب سے پہلے میں وہ تو ایک پروسیس ہے، ہم لوگوں نے بھی کہا. بہت شکریہ. دیکھیں اب آپ نے میری تدیز مان دی، آپ کی مہربانی ہے. ہاں وہ پروسیس کے ذریعے. ٹھیک ہے سر، اس ٹاپک پہ ہم لوگ نے ایک سیشن اور رکھیں گے اور فگرز پہ رکھیں گے، فیکٹس اینڈ فگرز. جو اب جب باری آئی عمران صاحب سر، میں میرے پاس نا خان صاحب کی پوری جو حکومت تھی اس میں جتنے قرضے لیے، جتنے، اور صرف چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جتنا وہ چھوڑ کے گئے تھے نا آپ کی حکومت نے وہ بھی ختم کر دیا. تو کیا اس پہ انشاءاللہ کریں گے. کیا سر اگلا سیشن ہوگا. نہیں وہ چھوڑ کے کہاں گئے؟ سی پیک کی آپ نے کہا ہے کہ اس پہ لون نہیں ہے. ایک منٹ پورے ڈیٹیل سے بھائی. اچھا سر ایک منٹ سر، اب ایک منٹ یوسی کا سوال. وہ کوئی کما کے چھوڑ کے گئے تھے سر؟ میں وہ جو قسطیں آ رہی تھی وہ تھی بھائی جان واپس بھی دینی ہے. وہ کما کے نہیں چھوڑ کے گئے تھے. اس پہ نیکسٹ سیشن انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا سر جو سر ایک سوال ہے یوسی کا سوال ہے کہ یوسی کی سیاست جو ہے یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں، سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں، آپ کے اپنے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی رانا صاحب نا یوسی کی سیاست نہیں چھوڑ رہے، الیکشن نہیں چھوڑ رہے اور نوجوانوں کو موقع نہیں دے رہے. تو کیا آپ اگلا الیکشن بھی یوسی کا لڑیں گے؟ اچھا چلیں، ایک بات آ گئی. میری ٹیم دیکھی ہے آپ نے؟ جی جی. بھائی زبیدہ کے علاوہ کوئی اپنا بوڑھا آدمی بتائیں اس میں کون ہے، اور پرانا بتا دیں کون ہے. اچھا تو اگلی دفعہ آپ پہلے میرا موقع دے دیں. میں پہلے الیکشن لڑا جی، ڈاکٹر رشید صاحب تھے، جی میرے ساتھ جو ٹیم تھی جی وہ سارے نئے لڑکے تھے. اس کے بعد الیکشن لڑا جی، نئے لڑکے تھے. ابھی الیکشن لڑا جی نئے لڑکے تھے. سب سے زیادہ موقع میں دیتا ہوں نئے لڑکوں کو. اب جو پہلی دفعہ نئے لڑکے تھے وہ بوڑھے ہو گئے، ان کو اب چیئرمین کا کیوں نہیں لڑنا ہے؟ نہیں وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے بھائی جان. اگر کوئی ہو تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رانا صاحب کے جب تک کسی نے نہیں اپلائی کیا تو کسی کی باری نہیں آئی. کسی نے اپلائی نہیں کیا. اچھا کسی نے اپلائی نہیں. جی اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے. اچھا کسی نے اپلائی نہیں کیا. اچھا ایک بندے نے اپلائی کیا تھا اس دفعہ، جی وہ پارٹی نے ہماری سیٹلمنٹ کروا دی. جی ایک ہی بندے نے. اچھا رفت صاحب نے نہیں اپلائی؟ جی وہی بات کر جی. اور یونس صاحب نے چیئرمین کے لیے اپلائی کیا؟ ہاں جی. اچھا میری ہماری سیٹلمنٹ کرا دی. رفت صاحب تو میرے ساتھ کمٹ، سوری یونس صاحب تو میرے ساتھ کمٹ کر کے. اچھا سر آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا یہ میرا آخری الیکشن ہے یوسی کا. جی یہ آپ نے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب آپ لڑیں گے الیکشن؟ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جو سچی بات یہ ہے کہ میرا الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. جی نہیں تھا. نہیں تھا. نہیں تھا. جی میرا الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں. جی لوکل باڈی سے. جی ٹھیک ہو. صحیح. پچھلے دنوں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، جی کچھ غلط فہمیاں لوگوں کو کچھ ایسی پیدا ہو گئی، جی اور کچھ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا جو میں اگر کوئی اپنا کوئی سبسٹیٹیوٹ دیتا ہوں جی وہ سبسٹیٹیوٹ میں شاید اتنا دم کم نہیں ہوگا جی کہ اس کو دوسری پارٹی دے جائے گی. تو جو اتنے عرصے سے ہم نے یہاں پہ ایک مضبوط حصار بنایا ہوا ہے جی اس میں درار نہ پڑ جائے کوئی اس طرح کی. تو میں ابھی سر ایک لیڈر تو لیڈر بناتا ہے نا. میں نے بڑے لیڈر بنائے ہیں. آپ میں نے پورے پنجاب میں، پورے لاہور میں میرے پولیٹیکل اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ ان کی ول دیکھیں گے نا، وہ ول ان کی پوری ہے. اب دیکھیں بات پتہ کیا ہے، میرے اسٹوڈنٹ ہیں جی میں نے دیکھے ہیں جی وہ مجھ سے آگے نہیں جانا چاہتے جی اپنی مرضی کے ساتھ. جی کچھ مجھ سے آگے جانا چاہتے ہیں جی لیکن اپنی مرضی کے ساتھ. جی اب بات دونوں کا فرق سمجھ لیں. جی کچھ مجھ سے آگے نہیں جانا چاہتے جی اپنی مرضی کے ساتھ، جی اور کچھ مجھ سے آگے جانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب جس نے اپنی مرضی کے ساتھ مجھ سے آگے جانا ہے اسے تو میرے کمپٹیشن کرنا ہے. جی جس سے میرے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کمپٹیشن کروں. ٹھیک ہو. اگر کوئی مجھے جو کہے آ کے جی جی کہ بھائی مجھے موقع دیں جی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نہیں دوں گا؟ اچھا سر سمجھے بات. جی اچھا اگر یہ دیکھیں نا آپ کلاس میں پڑھائی ہو رہی ہے جی ہے جی جی سب نے ایک ہی کورس پڑھا ہے، جی فرسٹ سیکنڈ تو آنا نا کسی نے. چلے سر ہم آپ کو باشعور انشاءاللہ قیادت دیں گے.
میرا سوال میرے کو ماشاءاللہ بہت باشعور قیادت ہے. جی جی امپورٹنٹ قیادت مجھے نہیں چاہیے, آپ بات سمجھیں انشاءاللہ الحمدللہ پارٹی کے اندر. اچھا سر, اگر ہم جلالہ ٹیوب ویل کے سلسلے میں میاں شرافت صاحب اور واصف سجاد قریشی صاحب اور خرم ثناء اللہ صاحب کو یہاں پہ آپ کے پاس مدعو کر لیں یا آپ مدعو کر لیں اور ہم بھی موجود ہوں, تو کیا آپ لوگوں کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی؟ جو کوارڈینیشن آپ لوگوں کی نہیں ہے یا سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے, نہیں ہے جی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے. آپ نے کبھی شرافت کی کوئی پوسٹ دیکھی ہے ایسی کہ جو شرافت نے کی ہو؟ چلیں ایک منٹ پہلے میری بات سمجھیں, ان کے کزن کر رہے ہیں. جی آپ سمجھے جی اگر تو شرافت نے کبھی کی ہے بات ہوتا ہے, شرافت ایک ڈیسنٹ لڑکا ہے, جی وہ اپنا سیاست کرنا چاہتا ہے, جی. تو اگر کوئی اس کی سیاست خراب کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں بیچارے کسی کا کیا قصور ہے؟ اچھا سر, آپ سمجھے بات, وہ برخودار ہے, میرا برخودار ہے, اور میری بہت ساری نیک خواہشات ان لڑکوں کے ساتھ ہیں. یہ کام کرنے والے لڑکے ہیں, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سیاست میں راستہ دیا جاتا ہے. سیاست میں جب دوسرے کو آپ چھیڑتے ہیں نا, وہ چھڑ جاتا ہے. آپ کسی کو چھیڑیں گے وہ بھی چھڑ جائے گا. اب آپ چھڑائی میں ہوگا کیا, چھیڑی میں نقصان ہوگا, فائدہ کیا؟ کبھی پیار بھی ہو جاتا ہے, نہیں ہو رہا نا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے نہیں پتا, میرا نہیں ہے, مجھ سے سب کا پیار ہے. اگر بالکل آپ کو سارے اگر میرے ساتھ کسی کا ہے تو بھائی میں فوراً, میں نے ویوز بھی ہیں سب, میں اس کے گھر جا کے, اگر کسی کو میرے سے, میں اس کے گھر جا کے وہی بات ہے. جی سارے رسپیکٹ کرتے ہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک. اگر آپس میں دیکھیں کسی کا پرسنالٹی کریش ہے, ان کو چاہیے اس کو ختم کریں. جی سر, آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ تو ہماری نا, اس کے لیے ہمیں ایک سیشن اور چاہیے ہوگا کیونکہ رانا صاحب بہت سینئر ہے اور ان کے پاس بہت ساری باتیں ہیں جو ہم جاننا بھی چاہیں گے. پروگرام کے اور انٹرویو کے آخر میں ہم ہر اپنے جو انٹرویو دینے والے ہیں ان سے ایک ٹاسک کی بات کرتے ہیں جو عوامی ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے رانا صاحب جو ہے سر ہیں, ان سے بھی ٹاسک ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ایک عوامی ٹاسک ہم ان کو بھی دیں گے اور اگلے انٹرویو میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اور چونکہ یہ بہت سینئر اور بڑے سسٹمیٹیکلی کام کرنے کا ان کا ایکسپیرینس ہے, تو امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ, اور اس پر انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے اس ٹاسک پہ, تو عوام کو بہت فائدہ ہوگا, بلکہ پوری پی پی کو فائدہ ہوگا. اس دفعہ یونین کونسل کی بات نہیں ہے, الفیصل ٹاؤن کی بات نہیں, ہم پوری پی پی کی بات کریں گے. اور ٹاسک یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ رانا صاحب پوری پی پی 154 میں, ایون بڑی گلیوں میں جہاں جہاں قبضے ہو چکے ہیں اور جن روڈز پہ ناجائز تجاوزات ہیں, وہ آپریشن کروائیں, اس پہ ورک کریں, اس کی درخواست دیں, ٹی ایم او سے بات کریں, عزیز بٹی ٹاؤن میں بات کریں, خواجہ سلمان صاحب کو ساتھ کریں, اور جو ناجائز تجاوزات بہارشاہ روڈ, خواجہ احمد احسان روڈ, زرار شہید روڈ, ڈی بلاک میں علمدار روڈ پہ, مغل اسٹریٹ میں, اور دوسری جگہوں پہ جہاں پہ بھی ناجائز تجاوز, گلیوں میں بھی جہاں پہ ناجائز تجاوز, جسے لوگ تنگ آ گئے ہیں, شیڈ پہ شیڈ لوگوں نے بڑھائے ہوئے ہیں, تھڑے بنائے ہوئے ہیں. یہ رانا صاحب سے درخواست ہے کہ یہ ان کا ٹاسک ہے. جس طرح ہم نے بٹ صاحب کو دیا گراؤنڈ اور پارک کا, وسیم چودھری صاحب کو ہم نے دیا پودوں کا اور جوڑے پل پہ سگنل کا, اسی طرح ہم سر سے بھی چاہیں گے کہ یہ ناجائز تجاوزات کے خلاف کام کریں اور اگلے انٹرویو میں ہمیں پروگرس دکھائیں, ہمیں پتہ چلے کہ جی انہوں نے کیا کیا. اور چونکہ یہ بہت سینئر ہیں تو امید ہے کہ یہ بڑی پروگرس ہمیں دیں گے. یہ جی رانا صاحب. جی میں اس ٹاسک سے انکار کرتا ہوں. جی میں یہ ٹاسک بالکل نہیں دے رہا. جی جی میری ڈومین نہیں ہے. جی جی اور میں بہت کیلکولیٹڈ آدمی ہوں. جی جی میں بہت کیلکولیٹڈ آدمی ہوں. میں پی پی 154 میں موو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. خواجہ سلمان رفیق صاحب کے آنے سے پہلے جی جی میں پورے پی پی میں موو کرتا تھا. سر کون کہے؟ جی میں پوری پی پی میں موو کرتا تھا پورے صوبائی حلقے. جی اب نہیں کرتا. جی خواجہ سلمان رفیق صاحب اور میرا تعلق ایسا ہے جی کہ یہ مناسب نہیں ہے جی جی کہ میں ان کی موجودگی میں اپنے طور پر جی پورے صوبائی حلقے میں گھومتا پھروں جی اور جا کے وہاں پہ میں سیاسی ایکٹیویٹیز کروں. یہ میرا بنتا نہیں. سر الفیصل ٹاؤن سن لیں, یہ میرا حق نہیں بنتا. میں یہ نہیں. الفیصل ٹاؤن کی بات ہے تو میں ساری تجاوزات ختم کروا چکا ہوں اپنے دور میں, جتنی تھی سب ختم کروائی تھی انشاءاللہ. ہاں ایک میں نہیں کروا سکا, یہ جو ریڈی ہیں وہ میں ابھی بھی نہیں کروا سکا. وہ اس لیے نہیں کروا سکا کہ وہ اگر کرواتے ہیں تو آپ جیسے دوست چھڑوانے آ جاتے ہیں. کوئی اور ٹاسک آپ خود ہی, آپ بات سمجھیں, جی کوئی اور دوست چھڑوانے آ جاتے ہیں. تو کوئی اور ٹاسک آپ خود ہی بتا. ابھی دیکھیں نہیں آپ سمجھتے ہیں میں آپ کو اب ہم یہ بی اور سی بلاک کا جو پروجیکٹ ہے جی راج باغ کا, یہ ہم کر رہے ہیں نا, جی اس میں تجاوزات موجود ہیں. جی موجود ہے. جی وہ انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. جو ٹاسک ہے نا جی میری یونین کونسل کا, جی ٹھیک, میں کسی کے گھر میں جا کے گھس کے جو ہے نا اس کو کہوں تم اپنا قبضہ کیتا ہے, میں ٹی ایم او لے کے آ رہے ہیں, ٹی ایم او صاحب اس کو گرا دیں, ٹھیک ہے جی, وہ اس کو کہے جی وہ اسٹے ہو گئے, ادھر کہیں جی ہم نے ٹاسک کیا تھا کمپلیٹ نہیں ہوا. سو میں کیلکولیٹڈ آدمی ہوں. میں بات اپنی کروں گا, اپنے بس کی بات کروں گا. آپ مجھے اپنا
یہ گئے میں نے ضرور پلان کیا ہوا ہے کہ الفیصل ٹاؤن کی یونین کونسل کبھی دھرمپورے چل جاتی ہے, کبھی کہیں چل جاتی ہے, کبھی کہیں چل جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں تو الفیصل لا کے کروانے کا ہم نے صرف درخواست کرتے ہیں. نہیں وہ کیا بات ہے درخواست, آپ صرف اتنی یہ چھوٹا کام ہے درخواست دینے کا, یہ چھوٹا کام ہے, یہ کوئی کام نہیں ہے درخواست دینے کا, یہ کوئی کام ہے تھوڑی درخواست دے دی پھر کیا ہوگا. اچھا سر کوئی اور میں بتا رہا ہوں یونین کونسل کا سرکاری آفس یہاں بنائیں گے انشاءاللہ, اور یونین کونسل کے اندر ایک عدد ڈسپینسری بھی انشاءاللہ جب آئیں گے نا ہم انشاءاللہ, جب لوگ گورنر آتے ہیں دوبارہ ہم آتے ہیں وہ بنوائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت ساری جگہ میرے نظر میں ہے جو پہ لوگوں نے قبضہ کرنا ہے وہ میں ان کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈسپینسری یونین کونسل کا آفس, کیوں پچھلے دنوں لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی, یونین کونسل کا آفس دھرمپورے چلا گیا تھا, فیکٹری ملتے ہی نہیں تھے, ابھی بھی کبھی کسی کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں. ٹھیک ہے, تو میں یہ ضرور جو UC 149 میں جو تجاوزات ہیں اس کے اوپر تو میں بات کروں گا. ٹھیک ہے, میں 154 کی بات نہیں کریں گے. الفیصل ٹاؤن دیکھیں 149 سلمان صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے تو میں صوبائی حلقے کا کینڈیڈیٹ بنوں گا. ٹھیک ہے, سلمان صاحب الیکشن لڑیں گے میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کلیئر کر بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ آپ صاحب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ملک ہمارا, علاقہ ہمارا, سیاسی جماعتیں اپنی اپنی, نظریات اپنے اپنے. مجھے کبھی کسی پہ کوئی اعتراض نہیں رہا کہ کوئی کس پارٹی میں ہے کوئی کس پارٹی میں, ہر ایک اپنا رائٹ ہے کہ وہ جس کو مرضی ووٹ دے, لیکن اخلاقیات کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. رانا انعام صاحب سے بہت بہترین گفتگو ہوئی. ہم اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.